اور صرف غنڈہ گردی, مار پیٹ, مظلوموں پہ ظلم کرنا. کوئی گھر بنا رہا تو اس کو جا کر پیسے دو, نل لے رہا اس کو جا کر پیسے دو. صرف اور صرف ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے محلے میں کی جا رہی ہے. آج اگر ہم بولیں گے تو ہم کو منافق کیا جائے, قرار دیا جائے گا. ہم کو مطلب نہیں. آج محلوں میں روڈیزم, گنڈائزم اتنا بڑھ چکا ہے, اور سود خار کا ظلم مسلمانوں کے اوپر کتنا ہے. آج بڑی بڑی باتیں قصیدے پڑھ رہے اسمبلی میں. بنجارہ ہلز کے جو روڈ ہے نا وہ یاقوت پورے میں نظر آئیں گے کہ وقت کے ستم مجھے سہنے نہیں دیتے, وقت کے ستم مجھے سہنے نہیں دیتے, میرے خیالات مجھے خاموش رہنے نہیں دیتے, دور ستم میری زبان کاٹ رہا ہے, ظالم اب حق کی بات بھی کہنے نہیں دیتے. آج آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ 25 سال 30 سال میں مسلمانوں کے درمیان میں آنے والے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, آج ان لوگوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا, جب تک اس قوم کو خیال نہ ہو خود کی حالت بدلنے کا, تو آج آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, آج آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج 5 سال میں 5 سال ایک مرتبہ آنا, ووٹ لینا اور پھر اپنے گھر کا ایندھن مرنا, یہ ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی لیڈر کی فطرت ہے. لیکن مظلوم مسلمان کا کوئی پرسان حال نہیں. آج آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی کہ آج مظلوم مسلمانوں کی حالات کیا ہے. آج محلوں میں روڈیزم, گنڈائزم اتنا بڑھ چکا ہے, اور سود خار کا ظلم مسلمانوں کے اوپر کتنا ہے. اور جو مسلمان صبح نکلتا ہے شام کو گھر آتا ہے, اس کے لیے اگر اس کے گھر میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اس کے پیسے اس کے پاس, اس کے علاج کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے. تو آج پرانے شہر میں کیا کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے کیا بتائیے؟ آج آپ بتائیے کہ پرانے شہر میں کوئی گورنمنٹ کلینک ہے کیا بتائیے؟ کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان میں آنا اور پھر مسلمانوں سے ووٹ مانگنا اور بولنا قیادت, مضبوط قیادت ہے. آج ہر جلسے میں سن رہا ہوں کہ مضبوط قیادت, مضبوط قیادت. قیادت ایک تھی غازی ملت محمد الحاج محمد امان اللہ خان صاحب کی قیادت تھی. قیادت یہ تھی کہ جب ایک امریکی سفیر آیا تھا, جب امریکہ نے افغانی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا تو حیدرآباد کی سرزمین پر امریکی سفیر کا دورہ ہوا, تو اس وقت ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک مسلمان کے ذمہ دار کی حیثیت سے غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب نے نکل کر احتجاج کیا, اس کا مقابلہ کیا. ایک ایم ایل اے ہوتے ہوئے ایک امریکی سفیر کا مقابلہ کیا. یہ قیادت ہوتی ہے. چلیے دوسری بات کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 5 سال سے, یہ جب سے بی جے پی گورنمنٹ اقتدار میں آئی ہے, اس تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک کئی شوشے مسلمانوں کے خلاف میں چھوڑے گئے. کبھی لفظ جہاد کا مسئلہ آیا, تو کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا, تو کبھی گورکشک کے نام پر آئے, تو کبھی حجاب بین کے نام پر آئے. مظلوم مسلمان کی قیادت کی بات کرنے والوں, کیا کوئی تمہارا ایک ایم ایل اے اٹھا, تمہارے مجلس اتحاد المسلمین کے 2 ممبر آف پارلیمنٹ ہے, کبھی مسلمانوں کے خلاف میں جو ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف میں جو ظلم ہو رہا ہے, کیا تم نے آواز اٹھائی؟ کچھ نہیں. اور پھر آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ ایک پرانی بل ٹرپل طلاق کی صدر محترم پھاڑ کے پھینک دیے. ارے پیپر پھاڑنے سے کیا ہوتا میرے بھائی؟ بل واپس چلے گئی, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, چند باتیں آپ کے سامنے چھوڑ کر جاؤں گا. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کوئی جماعت باقی ہے نہ کچھ جماعت میں نظریہ باقی ہے, کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف غنڈہ گردی, مار پیٹ, مظلوموں پہ ظلم کرنا. کوئی گھر بنا رہا تو اس کو جا کر پیسے دو, نل لے رہا اس کو جا کر پیسے دو. صرف اور صرف ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے محلے میں کی جا رہی ہے. آج اگر ہم بولیں گے
تو ہم کو منافق کیا جائے قرار دیا جائے گا. ہم کو مطلب نہیں ہے, ہم تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور خبردار جو ہر الیکشن ہارنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب تحریک ختم ہو گئی, چاہے وہ 99 کا الیکشن ہو, چاہے وہ 2004 کا الیکشن ہو, چاہے وہ 2009 کا الیکشن ہو, چاہے وہ 2014 کا الیکشن ہو, یا پھر وہ چاہے 2018 کا الیکشن ہو. ارے لوگ ایک دو الیکشن ہار کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. ارے دیکھ مظلوم کی طاقت تو دیکھ, 25 سال بغیر اقتدار کے مسلمانوں کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. اس جماعت کا نام مجلس بچاؤ تحریک ہے. آج بڑی بڑی باتیں قصیدے پڑھ رہے اسمبلی میں نے بزرگ لوگ سے سنا ہے, قیادت امان اللہ خان صاحب کی بھی تھی, جب آواز نکلتی تو وقت کا چیف منسٹر آ جاتا, اور آج آپ بیٹھ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات نہیں, بڑے لیڈر مانتے ہو مسلمانوں کے اپنے آپ کو. مکہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا 2007, آج یو پی بہار جا کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے. مکہ مسجد میں 2007 میں بم بلاسٹ ہوا, آج تک مکہ مسجد کے منظمین کو سزا نہیں ملی. کون سی قیادت باقی ہے؟ 7 MLA ہے, 2 MP ہے. کہاں کی طاقت؟ صرف اور صرف مسلمانوں کا مذاق اور مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے. مسلمانوں, میں کچھ مخالفت کی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا مقصد, میری جماعت کا مقصد صرف اور صرف مظلوم مسلمانوں کی خدمت کرنا ہے, جیسا کہ غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب کرتے آئے, اور ہم کو بھی اسی مقصد کے تلے, اسی پرچم کے چلے ہم کو خدمت کرنا ہے. تو آپ سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, یہی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی نشست لے لوں گا کہ میرے بھائی 30 تاریخ کے دن انتخابات کا دن ہے. اولین وقت پہ نکلیے, اپنے گھر کے خواتین کو لے کر نکلیے, ماں بہن کو لے کر نکلیے, اور 7 نمبر پر سلنڈر کا نشان ہے, اس سلنڈر کے نشان پر بٹن دبائیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں, سوشل میڈیا کا دور ہے, جو لوگ یہاں رہے ہیں, جو یہاں پر رہ رہے ہیں, آپ لوگ کی ذمہ داری ہے, گلی گلی جاؤ, گھر گھر جاؤ, تحریک کا مینیفیسٹو سمجھاؤ کہ تحریک کے جو امیدوار ہیں جناب امجد اللہ خان صاحب, ان کی کارکردگی کو بیان کرو. اگر آپ کو جاننا ہے تو سوشل میڈیا پر فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو یا ٹویٹر ہو یا واٹس ایپ ہو, آپ کھولیے, امجد اللہ خان نام ماریے, آپ کو پوری کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی. لے کر جائیے, اپنے خواتین کو سمجھائیے, بتائیے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ اگر امجد اللہ خان صاحب اس حلقے سے منتخب ہوتے ہیں تو آنے والے 5 سال میں اتنا ڈیولپمنٹ آئے گا, اتنا ڈیولپمنٹ آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی بنجارہ ہلز کے جو روڈ ہے نا وہ یاقوت پورے میں نظر آئیں گے. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ مت سوچئے ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا, ایک ایک ووٹ قیمتی ہے, خطرے سے دریا بھرتا ہے. اور جو لوگ بہادر پورے میں رہتے ہیں, بہادر پورے کے حلقے کے امیدوار ہمارے جناب سکندر اللہ خان صاحب آپ کے درمیان میں ہیں, ان کا بھی امتیازی نشان گیس سلنڈر ہے. تو جو لوگ مجھ کو یوٹیوب فیس بک پر واچ کر رہے ہیں, جو بہادر پورے سے ہیں, میں تمام میری ماؤں سے, میری بہنوں سے, میرے دوست اور احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن سلنڈر کے نشان پر بٹن دبائے اور مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار کو کامیاب کرے. یار زندہ صحبت باقی.